السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد حسام جا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سر سکندر سہرا میو صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کے حالات، ان کی کتابوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایسے عظیم کامیاب لوگوں کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ان کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی زندگی، اپنے بیک گراؤنڈ، اپنے خاندان، کہاں پیدا ہوئے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں ذرا ہمیں۔ میں گنگوانی میوات میں پیدا ہوا، اور میرے دادا ایک بڑے بسوے دار، معروف پورے گاؤں میں سب سے بڑے بسوے دار تھے۔ والد صاحب میرے چودھری سہراب خاں یہاں پاکستان ہجرت کر کے آئے، تو ہم کئی جگہوں پہ ٹرانسفر ہوتے ہوئے سرسنگ چک 53 ضلع لاہور تحصیل قصور میں سیٹ ہوئے، اور وہیں اب تک وہیں زمین الاٹ ہے ہمیں۔ زمین الاٹ ہے، صحیح۔ تو لاہور کس سن میں آنا ہوا سر آپ کا؟ تعلیم مکمل کی ہم نے ایم اے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے۔ ٹھیک۔ اس سے پہلے ہم لاہور آ گئے تھے تقریباً 66 میں، آخر میں۔ اچھا، 66 میں لاہور آئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد تعلیم مکمل کی، ٹھیک ہے، تعلیم سروس بھی کی، اب تک یہی ہے، لاہور ہی میں ہے۔ لاہور ہی میں ہے۔ تو یہ شاعری کا شوق جو ہے وہ آپ کو کس عمر سے آپ نے شاعری وغیرہ کرنا شروع کر دی تھی؟ شاعری کا شوق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تک بندی ہوتی تھی۔ دوسری میں خالی جماعت تھی، غیر میں دوسری جماعت تھی، یہ یاد ہے۔ لیاقت علی خاں مرحوم جو شہید ہوئے تھے، اس وقت میں نے قطع کہا تھا، یہ وہ سب گھر والوں کی بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ کہتا؟ تو وہ سن کون سا تھا؟ میرے خیال دوسری جماعت تھی، مجھے اندازہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دو میں سے یاد ہے مجھے۔ 16 اکتوبر دن جمعرات سی، سچی گل پوچھو اس دن شبھ رات سی۔ باوزن ہے اس وقت بھی، یعنی ٹھیک ہے، کوئی کمی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا، شعری ٹھیک ہو لحاظ سے۔ گیا۔ چلے، تو آپ نے آج تک کتنی اپنی تصانیف جو ہیں وہ لکھی ہیں؟ کتابیں گنتی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مثلا 9-10 شعری مجموعے ہیں، ٹھیک۔ جن میں اردو، پنجابی، میواتی شامل ہیں، اور 10-11 کتابیں نثر کی ہیں، ان میں ناول بھی ہیں، بچوں کی کہانیاں ہیں، ان کو ملا کے خیر 15-20 بن جاتی ہے بچوں کو ملا کے۔ تو وہ نظام کائنات پہ ہے زیادہ تر۔ اچھا، نظام کائنات پہ، زندگی، صحیح۔ تقدیر، موت اور روحانی سے متعلق ہے، تو نادیدہ سسٹم ہے اس کے متعلق ہے وہ۔ ٹھیک یہ ہو ملا گیا۔ کے 20-22 کتابیں بن جاتی ہیں تقریباً اب تک۔ اچھا، آپ کا تعلق میو برادری سے ہے، میواتی برادری کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ میو برادری کے لیے پہلی کتاب چتخت پتھر جب شائع ہوئی، اس میں آدھا حصہ اردو کا تھا اور آدھا حصہ میواتی کا تھا۔ ٹھیک۔ پھر جو میں نے پلیز کیے، اسٹیج ڈرامے کیے یا فلمیں بنائیں، ویڈیوز، اس وقت ان میں کوئی نہ کوئی کریکٹر ہم نے میواتی کا ضرور رکھا۔ صحیح، زبردست۔ اور اس وقت جو ہے ہم میوات کے ہیروز جو ہیں، جو جن کے حالات بہت مختصر ہیں ہمارے پاس، ان میں اس کے بلبن کے زمانے میں کاکو رانا، اس کے دور کے ہیرو ہم نے ایک ناول لکھ رہے ہیں کیہر کے نام سے۔ کیہر کے نام سے؟ کیہر کے نام سے، کیہر کے نام سے، ٹھیک۔ وہ جو عذاب ڈھائے، بلبن نے 13-14 حملے کیے میوات پہ اور لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، ٹھیک ہے۔ اس کو نظر میں رکھتے تاریخ کے اعتبار سے کچھ ایک ناول کریکٹر تھا ہمارا باہر کوٹیا۔ باہر کوٹیا۔ باہر کوٹیا، جب یہ ایک لڑکے کو اٹھا کے لے گئے تھے میوات سے، تو وہ شخص محل سے لے کے سے آیا تنہا۔ ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم ناول لکھ رہے ہیں باہر میو۔ باہر میو، ہاں، ٹھیک ہے، نیا ناول لکھ رہے ہیں، اس صحیح۔ کے علاوہ جو 57 میں میو ہیروز تھے ہمارے سارے، کالے خاں توپچی، حور خاں، اور یہ جنرل بخت، سالار صلاح الدین، اور بہت سے دوسرے کریکٹرز ہیں، ٹھیک۔ ان کو پھانسیاں بھی دی گئی بہت سے کو، بعد میں توپ چھوڑایا بھی گیا۔ ان پہ ہم مختصر ناولٹ کا پروگرام ہے ہمارا۔ صحیح۔ یہ چل رہے ہیں دونوں، کیہر اور باہر میں جو ہے، یہ دونوں ناول چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں؟ پاکستان کے لیے تو ہم بہت شروع سے ہی سوچ رہے تھے میوات کی طرح۔ صحیح۔ میری پہلی کتاب چتخت پتھر 1976 میں شائع ہوئی۔ چتخت پتھر، اس وقت پیشن گوئی کی تھی میں نے دوسرے حملے کی افغانستان پہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ شعر میں نے کتاب کے سارے ورق پہ دیا۔ اچھا۔ کہا بتاؤں میو جی، چاٹ چلی ای سوچ، جی اب کے پانی چڑھو ڈھگی رہ نہ پال۔ ڈھگی رہ نہ پال، یعنی اگر دوسرا حملہ ہوا دوسرا تو حملہ سرحدیں جو ہیں ان کا احترام ختم ہو جائے گا، اور ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔
اس کے بعد 65 کی جنگ میں ترانے بھیجے ہم نے. 65 کی جنگ میں ترانے بھیجے بھیجے ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان پہ. تو ریڈیو پاکستانی تھا جی. تو اس میں 2 ترانے بھیجے, ایک میں نے واپس کر دیا, ایک نہیں کیا. تو وہ ترانہ ہم نے 71 میں سنا, گیت گاتے ہوئے مسکراتے ہوئے, سبز پرچم فضا میں اڑاتے ہوئے, ہم بھی آتے ہیں بڑھتے چلو ساتھیوں. یہ ریکارڈ کر کے انہوں نے, لیکن ہمیں اطلاع نہیں دی. اچھا. آپ کا ترانہ ہے, آپ کے نام سے اتنی پیمنٹ آپ کو, ظاہر کسی اور نے اپنے نام سے کیا ہوگا, شریف آدمی. ٹھیک ہے. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح یہ فلم بنا رہا تھا, احمد ایس اکبر. تب ہم نے تبصرہ لکھا بڑا سارا, جو روزنامہ پاکستان میں شائع ہوا, یہ شخص بابا قوم کی توہین کر رہا ہے, یہ اس کی فلم جو ہے اس کی سراہنے کے لیے نہیں بنا رہا. اور اس میں کافی لمبا چوڑا میں آدھے پیج کا مضمون لکھا ہم نے. ٹھیک ہو ہر قدم پہ ہم بتاتے رہے, ہم نے کافی پیشین ہوئے کہ سیاست میں بھی. ہاں جی, آپ کی 2 کتابیں ہیں, انگوش بدندہ اور پیشن گوئی ہیں. انشاء اللہ اس کے بارے میں بھی آپ سے جانیں گے. یہ فی الحال اس کو آگے لے کر آگے بڑھیں گے ہم. دلچسپ, شغل اور خواہش بچپن میں کیا تھیں اور اب کیا ہیں؟ بچپن میں تو دلچسپیاں وہی کھیل کود ہی ہوتا ہے, لیکن ہمیں زیادہ اتنا شوق نہیں تھا کھیل کود کا. اچھا. اور نہ کوئی ایسا تھا کہ ہم کوئی ٹارگیٹ بنا لیں. لیکن 3ری یا 4تھی جماعت میں یا 5ویں جماعت میں, یہ بھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے, لائبریری سے کتابیں پڑھتے تھے بچوں کی کہانیاں. تب ہمارے ذہن میں خواہش تھی کہ ہماری بھی کتابیں ہوں, ہم کہانیاں لکھیں اور لوگ جانیں, بس اتنا ہی تھا. اچھا. تو یہ تقریباً لکھتے رہے, بلکہ 6ٹھی 7ویں میں بہت اچھی نظمیں ہم لکھتے تھے اور بہت اچھی تحریریں لکھتے تھے, ڈرامے لکھتے تھے ہم. میں یہ نہیں بتاؤں گا کن لوگوں نے ہماری نظموں کی کاپی کی, ہم سے بڑے لوگوں نے. صحیح. کس نے ہمارے ڈرامے چرائے اور افسانے بنا دیے. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارا اچھا ہو گیا, یہ ہمیں اس سے بڑا حوصلہ ہوا کہ ہم کچھ ہیں, ہم کچھ ہیں. بڑے لوگ ہمیں کاپی کرتے ہیں, چراتے ہیں ہمارے خیالوں کو. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے فائدہ مند ہوا. اچھا, جس مقام پر آج آپ موجود ہیں, یا آپ کے ذہن میں کوئی ٹارگیٹ تھا یا بعد میں لوگوں نے آپ کو اس مقام کے قابل سمجھا؟ نہیں, ٹارگیٹ تو نہیں تھا کچھ بھی, بس اتنا ہی تھا کہ ہم کہانیاں لکھیں لوگوں کے لیے, اچھی کہانیاں لکھیں, ان سے فائدہ اٹھائیں اور لوگ ہمیں جانیں, بس یہی تھا. تو شروع میں یہی تھا کہ ہم لکھیں کہانیاں, اور وہ کوشش کرتے رہے. ہم ساتھ میں نظم لکھی ہم نے ٹیچر کے خلاف, تو ہمارے ٹیچر تھے بڑے اچھے مہربان, شفیع صاحب, انہوں نے منع کیا کہ کہیں اسے سنانا نہیں, ٹھیک نہیں ہے. صحیح. تو پھر جب یہاں ریڈیو پہ سنا ہم نے, تو دل کیا ریڈیو پہ ہم لوگ آئے, یہ ہماری خواہش تھی. پھر لاہور میں آ تو فلم کو دیکھا, سوچا فلم میں آئے ہم لوگ. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم ہر جگہ سے گھوم کے آ گئے, ریڈیو پہ بھی گئے, ٹی وی پہ گئے, فلم انڈسٹری میں بھی گئے, اسٹیج پہ بھی گئے, ہم خود ہی آگے خود ہی گئے. ریڈیو پہ لوگ انہوں نے 2.5 سال تک ہر مہینے آڈیشن دیتے تھے, 35-36 آڈیشن دیے کسی شخص نے, ایسا بھی میں نے دیکھا. جی, فیل ہوا, محنت تو کرتے اور ہیں. فرسٹ میں فائنل ہوئے. جی. فائنل بھی نہیں دیا ہم نے, ٹی وی پہ یہی ہوا, فرسٹ میں ہم اوکے ہوئے. انڈسٹری میں گئے تھے, جو لوگوں کا کریکٹر 10 سال بعد بھی نہیں ملتا, فرسٹ ڈے مل گیا. عجیب بات یہ تھی, چھوڑ کے خود آ گیا. اور پھر رائٹنگ جو ہے وہ دوسری وہ شروع چھوڑ کر کے اس لیے آئے کہ وہ لوگ خود کو فرعون سمجھتے تھے اس زمانے میں. میڈیا جو تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا, کوئی ڈائریکٹر پروڈیوسر, بس بنے کوئی خدا ہی ہاتھ آ گئی ہے. تو وہ مزاج کے خلاف تھا ہمارے, انا کی بنیاد پہ ہمیں پسند نہیں تھا, گئے اور وہاں خود ہی آ گئے. تو پھر اس میں اسٹیج ڈاؤن کیا ہم نے, اس میں میوات کریکٹر رکھے ہم نے, اس میں بھی اصلاحی پہلو تھے ہمارے. ٹھیک ہو گیا. چلیں, آج آپ جس مقام پر اب آپ موجود ہیں, آپ پر بہت سے لوگ تھیسیس لکھ رہے ہیں, بہت کم شاعروں کو, بہت کم رائٹروں کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے. اس سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں سے اتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ ہم ایک گاؤں سے اٹھ کے آئے, لاہور میں آئے, اور بڑے لوگوں نے چرایا ہمیں, بلکہ ہماری کہانی کی بہتر سپر ہٹ فلمیں بنی ہیں. اچھا, نام لے سکتے ہیں ان میں سے فلموں کے؟ نام نہیں لینا چاہتا میں. ایک فلم کا نام اس لیے لے سکتا ہوں کہ وہ ڈرامہ کیا ہم نے اسٹیج. اچھا. فلمی کہانی لکھی تھی, پھر تو فلم تو بنا نہیں سکتے تھے, پیسہ نہیں تھا اتنا, تو اسٹیج کیا ڈرامہ ہم نے, اس کو ہم نے ڈرامہ بنایا, اور وہ کہانی بنائی رنگیلا نے, دیا اور طوفان. دیا اور طوفان, میں پلاٹینم جولی فلم تھی وہ. اور کئی فلمیں میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ ان کے ثبوت نہیں ہے. یہ تو ثبوت ہے, ڈرامہ ہم نے کیا باقاعدہ اپنے تھیٹر میں, منظوری لی اس کی, تو ریکارڈ اس کا تو ہے ہمارے پاس. صحیح ہو گیا. ہاں, ظلم نہ بدلہ ہماری کہانی تھی, جو چینج کیا لوگوں نے. اس میں بھی تھوڑی چینج کی, ہمارا ہیرو تھا, ان کی ہیروئن تھی, الٹ پلٹ کر دیا.
ہمارے ہیروئن کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، ان کے ہیرو کے ساتھ وہ مرد فرار کرتا ہے، ہیرو کی ماں فرار کر بھاگ جاتی ہے، ایسے وہ الٹ پلٹ مار دیا انہوں نے بس ہماری کہانی زبردست۔ ٹھیک ان ہو لوگوں نے ہمیں رائٹر بنایا اصل میں، ان لوگوں نے رائٹر شاعر بھی بنایا انہوں نے آپ کو؟ بنایا۔ شاعر آج بھی ہم بنا- غزل پڑھ کے آئے مشاعر میں اخبار میں آ رہی ہے، خیال ہی ٹھیک ہوتا ہے ہو سارا گیا، کچھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ویسے تو آپ کی کتابیں جو آپ نے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے شاعری کی بھی لکھی ہیں، بچوں کی کہانیاں بھی ہیں، ناول بھی آپ نے لکھی ہے، افسانے بھی لکھے، فیوچر رائٹنگ بھی آپ نے کی، کالم رائٹنگ بھی آپ نے کی، لیکن ایک اور جو مجھے بھی ایسے دلچسپ لگتا ہے کہ کائناتی نظام پہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ہاں، ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں کہ یہ علم کیا ہے آپ کے پاس، کس طرح آیا، کس طرح اس طرف رجحان آپ کا بڑھا؟ اتفاق ہی تھا اصل میں، ہم ایک فلم بنا رہے تھے، ہم، سفر، سفر، ویڈیو فلم بنا رہے تھے ہم۔ ٹھیک، تو اس میں ایک ہیروئن ملی ہمیں، کچھ جانتی تھی، کچھ جادو ٹونا، اسے اچھا، ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہمیں، تو ہمیں الجھن ہوئی تھوڑی سی، تو ہم نے سوچی کیا مسئلہ کیا ہے، ایک آدمی 10 میل دور بیٹھا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اس میں کچھ زیادہ پریشانی بڑھی، تو پھر ہم نے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ نماز میں شروع سے پڑھتے تھے، بچپن سے تھے، اچھا، ہاں، تسبیحات، نماز اور یہ تلاوت تقریباً ہم شروع سے کرتے تھے۔ تو جب زیادہ پریشان ہوتے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا ہم نے، پڑھنے میں ایسا اتفاق ہوا کہ سسٹم کھلنا شروع ہوا کائناتی نظام کہ کا سسٹم کائنات کیا ٹھیک ہے، ہے، انسان کیا ہے، اور سوچ کیا ہے، جادو کیا ہے، ٹونا کیا ہے، روحانیت کیا ہے، جنات کیا ہے۔ پھر ہمیں شوق پیدا ہو گیا بھی ہے کیا، ہم نے اس پہ ریسرچ شروع کر دی۔ تو ریسرچ کتابوں سے نہیں کیا ہم نے، مشاہدے میں کیا ہم نے، دیکھ کے، دیکھ کے، دیکھا ہم بڑی نے۔ بات ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک وقت تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو پکچرائز کریں، ان تصاویروں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں دیواروں میں، آپ لیکن وہ ہوا نہیں۔ ٹھیک، تو آپ نے اپنی کتاب میں انگش بدندہ جو آپ کی کتاب ہے جو کہ 1994 میں چھپی ہے، اس میں آپ نے کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں جو کہ پیشن گوئیاں سچ بھی ثابت ہوئی ہیں، جیسے کہ 9/11 کے حملہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت اور مشرف کا اقتدار میں آنا، یہ وغیرہ اور بھی کافی ساری ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم اور ڈیٹیل سے ان پہ بات کریں گے بعد میں۔ تو یہ پیشن گوئیاں آپ کو کب آئیں تھی، کب آپ کو پتہ لگا کہ ایسا ہوگا، جو وہ بعد میں وقت کے ساتھ صحیح بھی ثابت ہوئیں؟ یہ اصل میں سسٹم ایسا ہے کہ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں نا، یکسو ہو کر، جی، تو آپ کو آٹومیٹک کچھ خبریں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، جب آپ کٹ آف ہو جاتے ہیں ہر چیز سے، آپ کا ذہن خالی ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اسے صوت سرمدی کہتے ہیں روحانی لوگ، ایک آواز گونج رہی ہے، اور وہ پکچر بھی ہے، صدا بھی ہے، تصویر بھی ہے، وہ اس سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے، اس میں ازل سے ابد تک کی کہانیاں ہیں۔ اچھا، صحیح، تو اس میں پھر کئی طریقے ہیں ان کے، اس میں سب سے ہلکا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے خیال آتا ہے، جسے وہم کہتے ہیں، ہے نا، وہم کا کوئی علاج نہیں، بڑی افیکٹو چیز ہے یہ، اس سے بہت فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا آئیڈیا آتا ہے، آپ کو تصویر نظر آتی ہے، آپ کو آواز سنائی دیتی ہے، پھر کئی طریقے ہیں، تو ہم نے ساری دیکھی ہے، تصویر بھی دیکھی ہے، آواز بھی سنی ہے، اور خیال بھی، اور سب سچ ہوئے۔ تو ان کی تفصیل ہم اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہمارے اکاؤنٹ بند ہو چکے ہیں پہلے ہی، تفصیل دیکھ کے بس اچھا، یہ یعنی بند کہ کرنا صحیح ہے، چاہتے ہیں۔ ٹھیک بس ہو یہ گیا، ہے کہ وہ سچ ہے، اب بھی ہیں، اب ہم نے کی پہلے اس سے تقریباً 5-6 سال پہلے، آج کے دور میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں لکھا ہم نے، صحیح ثابت ہو رہا ہے، ہاں نہیں بالکل صحیح ہے، نہیں بالکل انشاءاللہ ان صحیح۔ یہ ساری جو دنیا چیزوں ہے، پہ دنیا کے اردو بلاغت میں ہمارے وہ فیچر جو آتے رہے، ہاں نہیں انشاءاللہ لوگ کافی دنیا نے وہ پڑھے بھی ہیں، میں نے بھی پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ ان سارے معاملات کے اوپر لے کر کے اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کی پیشن گوئی ہیں، آپ کی کتابیں، پاکستان کے لیے آپ کی کتنی خدمات ہیں، تقدیر، کائناتی نظام، یہ سب چیزوں سے متعلق انشاءاللہ ہم ان سے اور مزید انٹرویو اپنے جاری رکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اور سر سکندر سہراب میو صاحب کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔